اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یوسف کو چور کیوں کہا؟ اصل میں یوسف علیہ السلام کی اماں کا جب انتقال ہوا، یہ چھوٹے بچے تھے اور ان کا چھوٹا بھائی وہ تو بالکل دودھ پیتا بچہ تھا، تو بابا نے تربیت کے واسطے اپنی بہن کے پاس رکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، اولاد نہیں تھی اس کی، اس نے کہا بھیا تیرے بچے کو میں سنبھال لیتا ہوں، ماں میرے سو بچہ ہے، انہوں نے کہا بہن ٹھیک ہے تو سنبھال۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ ہر ایک کو جو دیکھے محبت ہو جاتی تھی، تو پھوپھی کو اتنی محبت ہوئی اپنے بھتیجے سے یوسف علیہ السلام سے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اچھا بابا کو بھی بڑی محبت تھی۔ ایک دن کہا بہن اب میرا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، میرے کو واپس دے دے میرا بچہ۔ اب بہن دینا نہیں چاہتی، لیکن جس کا بچہ اس کو آخر دینا چاہے نا، تو بہن نے پلان بنایا یوسف کو روکنے کا۔ ان کے بعد ان کے بابا اسحاق علیہ السلام کا ایک پٹکا تھا جو جھوٹے کے اوپر رومال باندھتے تھے نا پہلے زمانے میں، کہ بنڈیا یہ گھٹیاں وغیرہ نہیں تھے پہلے، تو جھوٹے پہ اس کو رومال کے ایسا باندھ لیتے تھے، تو وہ اسحاق علیہ السلام کا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بڑی بیٹی کے پاس آیا میراث کے طور سے، اور اس کی بڑی عزت کرتے تھے سارے اولاد انبیاء۔ تو اس نے یہ کام کیا، یوسف کا جھبا اٹھا کے وہ پٹکا کے کمر پہ بند دیا، اوپر سے جھبا بھی نہ دیا، اور وہ ماننا شروع کر دیا او بابا کا جو ہے پٹکا گم ہو گیا، کون چرائے گی کیا ہے۔ اب پورے گھر میں تلاشی ہر ایک کی، پیٹیاں پوٹیاں صندوقاں سب کے پاس، کہیں بھی نہیں ملا۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے یوسف لیا ہوگا۔ جب جھبا اٹھایا گیا تو اندر موجود تھا۔ بہن کہنے لگی بھیا تیرا بھائی چوری کرا لے، اور بابا کی شریعت میں یہ ہے انہیں مالک کا غلام بن جاتا ہے، اب تیرا بچہ میرے پاس نہیں تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ تو جب تک وہ بہن زندہ رہی یوسف اس کے پاس گیا، پھر ان کا انتقال ہوا تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس گئے۔ یہ بڑے دانشوروں کو سب حقیقت معلوم تھی کہ یوسف نے چوری نہیں کی تھی، وہ خوبی نے یوسف کو روکنے کے لیے سب کیا تھا۔ تو اب یہاں ان کو یاد آئی وہ لوگ کو، انہوں نے کہا اس نے چوری کیا تو کیا ہوگا، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یوسف چوری کر چکا۔ تو یوسف علیہ السلام دلی دل میں ہونٹ لیے، کہنے لگے بدماشا تم سب جانتے ہو یہ مجھ پہ الزام تھا۔ دوسری روایت، یوسف علیہ السلام کے نانا جو تھے ان کا نام تھا لگیان۔ ابتدا میں وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک خاص بت تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام رات میں بت خانے سے وہ بت اٹھا لیا اور دور لے جا کے پتھرے سے بیچ کے اس کو کھول کے پھینک دیا۔ اب صبح نانا پوجا کرنے گیا، ارے میرا بت کیا ہو رہا ہے، کون لیا بولو۔ اب سب بولے نانا ہم نہیں دیکھے۔ اب یوسف خاموش، سب بولے انیش لیا ہوگا، تجھے تو لیا کیا ہے؟ اب بولے او نانا میرے جا کے اسے کھول کے پھینک دی۔ تو بھائیوں نے وہی الزام دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے اس سے پہلے یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام دل میں بولے بدماشو، حقیقت معلوم ہے پھر بھی اگو الزام لگا رہے۔ تیسری روایت، حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، اماں بابا پورے بھایا بیٹھ گئے، اتنے میں فقیر آیا، آواز لگائی اللہ کے واسطے کچھ تبھی دے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام سب کی نظروں سے چھپا گئے، کھانا کچھ لیا، الو نکل کے وہ فقیر کو دے گیا۔ وہ بھایا دیکھنے بیٹھے، وہی الزام دیا
ارے چوری کرا تو اس کا بھائی بھی چوری کرا تھا، ظاہر بات ہے فقیر کو کھانا دینا کوئی چوری ہے کیا نہیں، لیکن جو ہے یہ جل کے اموٹنے کے جو ہے الزام لگائے تھے. بہرحال کچھ بھی کرے ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنا انجام سوچ کے بولنا. ہاں جی، ان کو چور بولے نا، انہوں پلٹ کے بولے چور تو تم ہی بولنا گئے بول کے لینا گئے. ہاں جی، اس لیے اب وہ کسی سے پکڑا نہ بولے، تم شریف رہیں گے دوسرے تمہارے ساتھ شرافت کریں. تم ارے بولا تو انہیں بھی ارے بولتا ہے، اس کو کہیں گے مقامات عمل. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنا، وقت مکمل ہو گیا بلکہ زیادہ جو ہے انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفصیل آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضروری پڑھ